السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو پھر وہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج ایک مہمان شخصیت ہمارے پاس ایسی ہے جس نے نہ صرف خود دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل ہوئے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈینیل سے کس طرح عبداللہ بنا دیا، اللہ کا بندہ بنا دیا، اور پھر نہ صرف اللہ کا بندہ بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام بھی لینا تھا، کیونکہ کچھ بھٹکی ہوئی جو مخلوق ہے ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ایک نبیوں والا کام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا، جس طرح تبلیغ کی، انہوں نے بھی غیر مسلموں کو جس طرح اس طرف موڑا ہے، ان کی زندگی میں جو جو مشکلات آئی ہیں، جو جس طرح انہوں نے اس نیک کام میں جس طرح لوگوں کے قافلے ان کے ساتھ ملتے گئے، آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے تو آئیے آپ سے ہم ملواتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ عبداللہ صاحب، آپ کو ہم ٹی پی 5 نیوز میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈینیل سے شیخ عبداللہ کر دیا۔ تو شیخ عبداللہ صاحب، آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح، جو کہ آپ کرسچن کمیونٹی سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اس طرف راغب کیا؟ جی، سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ میں نے 1993 میں عیسائی مذہب چھوڑا۔ بس یہ میں دیکھتا تھا کہ بائبل پڑھتے تھے، اس میں ایک خدا ہے، 3 خدا ہیں، پھر خدا نبی بھی ہے، تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو ایک خدا ہو یا 3 خدا ہو یا ایک نبی ہو نا۔ تو جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے اس میں ہر حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ یہی سچا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتارنی تھی۔ یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دائرہ اسلام کے اندر مجھے داخل کیا، اور مجھ سے یہ نبیوں والا کام لے رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عبداللہ صاحب، یہ بتائیے، جب شروعاتی دور تھا تو پھر کیا کیا مشکلات اس میں، چونکہ ظاہر ہے آپ اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر آئے تھے، جہاں تک میرا نالج ہے کہ کرسچن کمیونٹی تو ایک ہی جگہ پہ یہ لوگ رہتے ہیں، تو پھر کیا کیا مشکلات آئی ہمارے ناظرین کے لیے؟ تو سب سے بڑی تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے، تو پھر آگے چل کے کچھ اور بھی پوچھوں گا۔ مشکلات کا کچھ تھوڑا ذکر کیجئے، کوئی تکلیفیں آئیں شروع میں؟ مشکلات تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کوئی مذہب چھوڑتے ہیں تو اپنی فیملی سے سوشل بائیکاٹ سارا کچھ ختم کرنا پڑتا ہے نا۔ تو پھر میں ایک ہی بیٹا تھا، پھر خاندان بھی چھوٹ گیا، والد صاحب بھی، والدہ بچپن میں چلے گئی، والد پھر اسلام قبول کرنے کے تقریباً 1 سال بعد فوت ہو گئے، تو پھر سارا خاندان چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی تو یہ ہوتی ہے کہ اپنا خاندان چھوڑنا، پھر آگے کوئی ادارہ نہ ہونا، کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہ ہونا، اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پاکستان میں کوئی مدرسہ نہ ہونا، انسٹیٹیوٹ نہ ہونا، تو پھر یہ تکلیفات آتی ہیں کہ ہم کدھر جائیں، سارے مدینہ کو کہاں سے ڈھونڈیں۔ پہلے تو ہم لوگ مکہ سے مدینہ چلے جاتے تھے، تو ان کو جو تکلیف ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مکے سے آ رہے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کے، یعنی کہ ان کے جو ان کو دکھ دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ستائے ہوئے ادھر آتے ہیں مدینہ، تو ان کو اپنی پناہ دیں، ان کی مدد کریں نا۔ تو ادھر پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اچھا، باقاعدہ اس کا کوئی مطلب، آپ کے مسلمان جب ہوئے تو باقاعدہ کوئی انسٹیٹیوشن، آپ کا مطلب ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں، مطلب اسپیشلی جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں تھا پاکستان؟ لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں کہ مساجد میں مسلمان کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کوئی حل نہیں ہے ایک فیملی مسلمان ہو جائے، کوئی ادارہ ان کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوتا نا۔ اگر وہ ایک محلوں میں رہتے ہیں، عیسائی کے محلوں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے لازمی وہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ جب چھوڑیں گے ادھر اپنا گھر بار چھوڑیں گے تو ان کو تو پناہ گاہ چاہیے نا، تو وہ پناہ گاہ نہیں ہے ادھر، تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو۔ اچھا عبداللہ صاحب، آپ جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد پھر اپنی فیملی کو بھی کوئی تبلیغ کی، یا اس میں فیملی میں کون کون لوگ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں شامل ہوئے؟ فیملی تو الحمدللہ پھر میں نے کوئی ابھی 93 میں خود مسلمان ہوا، ابھی 21 سال سے دعوت دے رہا ہوں نان مسلمز کو نا، تو میری فیملی کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، سسٹر، تایا، ان کے بچے،
خالائیں، اس طرح کافی لوگ الحمدللہ ہو گئے، 200 افراد میری فیملی کے، اس کے علاوہ 1200 لوگ تقریباً عیسائی اور ہندو الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں نا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے مطلب، یا کوئی حکومتی سرپرستی بھی اس میں آپ کو ملتی ہے؟ میں نے تو پہلے تو میں نے سورہ اخلاص سے مسلمان ہوا، تو اسی کے نام سے الاخلاص نیو مسلم ویلفیئر ٹرسٹ رکھی۔ تو ایک اکیلا آدمی تو ایسا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کافی لوگوں سے ملنا جلنا، ان کو بتایا کہ یہ بھی کام کریں، کیونکہ ادھر تو صرف یہی دین سمجھا جاتا ہے کہ مدرسہ بنانا یا مسجد بنانا یہی دین ہوتا ہے، اور نان مسلم غیر مسلموں کو دعوت دینا، کوئی مسلک جماعتیں کوئی ان کو دعوت نہیں دیتی۔ تو مجھے تو اللہ نے کلمہ دیا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو ہر ایک تک پہنچائے نا، اس کے لیے میں نے الاخلاص نیو مسلم ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے 1 سال رہائش، کھانا، تعلیم، پھر نوکری کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ پکے مسلمان بن جائیں، یہ نہ ہو کہ واپس ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مسلمان صحیح نہیں ہوئے نا، تو اس میں ہمارا کردار بالکل کوئی نہیں ہوتا، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم صرف ان کے اوپر شک کرتے ہیں۔ شک کس طرح کا مطلب کیا لوگ کہتے ہیں شک کیا کرتے ہیں؟ تو شک تو یہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہوا جی، ہم نے فلانے کو دیکھا جی وہ واپس چلا گیا، اس کو دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں جو مسلمان ہوتا ہے آپ نے کیا کیا اس کے لیے، اس کو کوئی دین سکھائیں۔ وہ تو ایک دیکھتا ہے کہ یہ ایک اللہ ہے اور اس کا نبی آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، وہ اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس کو سکھانا چاہیے، قرآن سکھانا چاہیے، نماز سکھانی چاہیے، اس کو پتہ جب چل جاتا ہے کہ سچا دین یہی ہے تو پھر وہ پکا ہوتا ہے۔ اور پکے ہونے تک ہم اس کو کہتے ہیں یہ صحیح ہوا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر شک کرتے ہیں، وہ واپس اکثریت مرتد ہو جاتی ہے، وہ صرف ہم مسلمان بھائیوں کی وجہ سے۔ اچھا عبداللہ صاحب، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے، اور کہاں پر آپ زیادہ یہ تبلیغ کا سلسلہ کہاں پر آپ کر رہے ہیں زیادہ مطلب ان کی، اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیا کرتے ہیں جو نئے مسلمان ظاہر ہے وہ فیملی چھوڑ کر آتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا اقدام کر رہے ہیں؟ ہم جو مسلمان ہوتے ہیں، یہ تو پہلے تو میں نے لاہور میں بنایا ہوا تھا کیونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، ادھر میری فیملی کے لوگ، پھر ادھر کافی لوگ مخالفت کرنے لگے، رشتہ دار بھی، تو پھر میں اسلام آباد میں 20-21 سال اس کو چلائے، ابھی سندھ کے اندر چلا رہا ہوں۔ ادھر سندھ کون سی جگہ؟ سندھ میں ٹھٹھا ہے، مکلی، ادھر الحمدللہ 1 کنال جگہ 1 ایکڑ جگہ لی ہے، اس کے اوپر مسجد بھی تعمیر کر لی ہے۔ ادھر 30 فیملی یعنی کہ 200 ہندو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم 30 گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ ادھر سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم 1 سال رکھتے ہیں، پھر ان کو نماز سکھاتے ہیں، ناظرہ سکھاتے ہیں، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام، پھر نوکریوں کا انتظام کرتے ہیں، اور اس طرح 47 بچیاں جو مسلمان ہوئی ان کی شادیاں کی ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، شیخ عبداللہ صاحب اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ سکرین کے اوپر ان کا اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے، تو کوئی بھائی بھی اس میں ان کے ساتھ مدد کرنا چاہے میں تو ان کا فون نمبر اور ان کا اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے یہ بڑا مشکل کام ہے میں یہ سمجھتا ہوں، تو اس کام کے اندر کوئی ایسی مشکل آئی ہو جو آپ بھول نہ پائے ہوں کہ یار یہ واقعی، اور پھر کسی وقت چونکہ آپ بہت بڑی قربانی دے کے ہیں، دل تو آپ نے نہیں چھوڑا، تکلیفیں تو آتی ہیں، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی، تو کوئی ایسی تکلیف جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں کہ آپ نے واقعی سوچا ہو کہ یار یہ بہت بڑی مجھے تکلیف آئی ہے اس کام میں؟ دیکھیں، پہلی تکلیف یہ تھی کہ ایک بیٹا ہونا اور اپنے والد کو چھوڑنا، پھر اس سے اتنی محبت ہونی، پھر اس کو چھوڑ دینا، خاندان کو چھوڑ دینا، یہ کوئی کم تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد آگے کوئی جو ہمارے بھائی ہیں، جو پیدائشی مسلمان بھائی ہیں، وہ نہ تو رشتہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، اور حقیر سمجھتے ہیں نا، تو یہ تو سب سے بڑی مشکل تو یہی ہوتی ہے، خاندان بھی چھوڑیں، گھر بھی چھوڑیں، آگے کوئی اپنا نہ بنے، تو یہ تو بڑی مشکل ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ڈینیل سے آپ کو عبداللہ کیا ہے، بڑا کرم ہوا آپ پر، تو ماشاءاللہ آپ نے خود بھی پھر دین پڑھا، کچھ اس کی تربیت آپ نے پرسنلی بھی لی، یا خالی مطلب مسلمان ہو کے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کر دی؟ تو اس بارے میں کچھ بتائیے، کچھ باقاعدہ آپ نے پڑھا؟
میں نے الحمدللہ قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، تفسیر ابن کثیر پڑھی. ماشاءاللہ. تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے یہی پتہ چلا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں نا. ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہی ہمارا دین ہے. ہم فرقہ بندی میں نہ پڑھے اور صرف قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس کے نبی کی اطاعت کرے، تو یہی ہمارا دین ہے. بے شک. اچھا عبداللہ صاحب، آپ جو پہلے سے مسلمان بھائی ہیں ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ اس مشن کو اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں، کچھ اور لوگ جو مخیر حضرات ہیں، تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ اور تھوڑا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی تبلیغ کا سلسلہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زبردستی تو نہیں آپ کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں کنورٹ ہو جائیں یا نہیں یہ میں اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. صحیح. میں تو دیکھیں اخلاق کے ساتھ ان کے گھروں میں عیسائیوں کے گھروں میں بھی بیٹھ کے کھاتا ہوں، ہندوؤں کے گھروں میں بھی کھاتا ہوں، محبت سے اخلاق سے اس دین کو پہنچاتے ہیں. پھر اگر 1000 کو دعوت دیتے ہیں تو کم سے کم 50-100 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ محبت کا پیغام ہے اور یہ دین امن ہے. تو ہم نے یہ دین کو امن کے ساتھ پہنچانا ہے کسی کے پاس، اور اخلاق کے دائرے میں پہنچانا ہے. تو اسی کے ذریعے سے ہم پہنچاتے ہیں. ایک مسلمان ہوتا ہے پھر ہم اس کے ذریعے سے اس کے خاندان کے ساتھ ایک دعوت کا ہمارا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم وہاں تک لے جاتے ہیں، ان کے سارے خاندان تک ہم یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ دین سچا دین ہے اور یہ نبیوں والا کام ہے. اس کے بغیر، کلمے کے بغیر بخشش نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا کام ہے جو کہ نبیوں نے کیا. یہ کیٹیگری کے حساب سے سب سے، آپ ایک بندے کو کلمہ دے کے اللہ کی مدد سے جنت میں ڈال دیتے ہیں، اس سے بڑی ویلفیئر کوئی بھی نہیں ہے. بے شک، بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا عبداللہ صاحب، میں وہ سوال کو دہراؤں گا جو مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہیں پیدائشی مسلمان، پہلے سے مسلمان ہیں، تو جس طرح آپ کا ماشاءاللہ حلیہ ہے یا جو آپ نے کاوش کی ہے، باخدا میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم تو وہ دین کے وہ معاملات سے ہی ہٹ گئے ہیں جس ذوق اور شوق سے، کیونکہ مجھے آپ کا ادارہ باقاعدہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، جس ذوق اور شوق سے یہ نئے آنے والے لوگ ہیں. پہلے سے مسلمانوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میں پھر وہ اپنا سوال دہرا رہا ہوں. اصل میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ مساجد میں یا ان کو یہ چیز ترغیب نہیں دی جاتی نا. میں چاہتا ہوں ہمارے علماء اس کام کو، ہمارے پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے اور 10% نان مسلم ہے، لاکھوں کی تعداد میں نان مسلم ہے. ان تک بھی ہم پیغام پہنچائیں. ہم کہتے ہیں کہ پہلے والے مسلمان صحیح ہو جائے پھر ہم آگے پہنچائیں گے. یہ تو کہیں نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ اس انصاف والی بات کی طرف نا جو ہم میں تم میں مشترکہ ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، نہ اس کا کوئی شریک ٹھہرائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب کو کہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. وہ کس کو؟ مسلمانوں کو تو نہیں کہنا قل هو اللہ احد، وہ تو نان مسلم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پیغام کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے. سب سے بہتر بات یہی ہے کہ ایک اللہ کی دعوت دینا، اور اس بندے کو جو غیر مسلم ہے وہ کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کرنا. تو یہ سب سے بڑی یہ سب سے بڑی ویلفیئر ہے. اچھا عبداللہ صاحب، ایک سوال جو میرے ذہن میں آپ کو دیکھ کے بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ میں تو بحیثیت صحافی میں تو کنڈیم کرتا ہوں یہ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں، اسلام کے بنیادی ارکان پر چل جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اگر اس میں ہم کر لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور بات ہے. کسی ایک مخصوص فرقے کے اوپر آپ تبلیغ کر رہے ہیں یا مطلب آپ کا تبلیغ کا کیا سلسلہ ہے؟ یعنی یہ ایک سوال عجیب سا ہمارے معاشرے کے اندر، جی آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، اس کے متعلق کچھ بتانا پسند کریں گے. دیکھیں جی، میں جب مسلمان ہوا، کوئی کہتا بریلوی بن جاؤ، کوئی کہتا دیوبندی بن جاؤ، کوئی کہتا اہل حدیث. میں تو دیکھیں جی ہم حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہوں. دیکھیں وہ تو چاروں اماموں کو ہم سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ان کا انکار نہیں کرتا. لیکن کوئی ہم ہمارا جو مدرسہ ہے، برانڈ نہیں ہے، مدرسہ جو دیوبند ہے انڈیا سے ہے، میں تو کہتا ہوں ہمارا دین مدینے سے آیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ہم تو اس کا لٹریچر مانیں گے جو مکے اور مدینے سے آتا ہے، جن کا یہ اکثریت انکار کرتی ہے. ہم کیوں انڈیا کا لٹریچر مانیں؟ میں تو سچ، اللہ نے مجھے اگر سچا دین دیا ہے تو سچے دین کی سمجھ بھی دی ہے. ہمارا دین مکے اور مدینے سے آیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا عبداللہ صاحب، آپ کے ساتھ
بات کر کے بڑی ایمان افروز بات تھی، بڑا قربانی دی آپ نے، شروع کے جو انیشلی آپ کا دور تھا جب مسلمان ہوئے، بڑی تکلیف۔ ناظرین، ایسے لوگوں کی مدد ہمارے لیے ایک فریضہ ہے، کیونکہ اگر آپ ایمان کی بات کریں نا، آپ کسی بھی بندے کا فرقہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ جو ایک ہمیں بیماری مسلمانوں میں آ گئی ہے تو فرقہ بازی میں، جبکہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو فرقوں سے بھی بچیں، سیدھے سیدھے مسلمان بھی بن جائیں، اتنا بہت ہے ہمارے لیے۔ عبداللہ صاحب کے ساتھ بڑی ایمان افروز گفتگو ہوئی، انشاءاللہ کسی دن ان کو پھر بھی بلائیں گے، ان کے ادارے کا بھی باقاعدہ ہم وزٹ کریں گے۔ تو عبداللہ صاحب، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میرا پروگرام آپ نے دیکھا تو عبداللہ صاحب کی ایمان افروز باتیں سنی، تو جاتے ہوئے میں پھر آپ کو یاد کروا دوں، میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ تو عبداللہ صاحب کو اس وعدے کے ساتھ کہ ایک بار پھر ہم ان کے ادارے کا وزٹ کر کے ان کو دوبارہ بلائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔